बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट में। यहाँ पे इन द मीन टाइम एंड इंस्टॉलेशन गार्डन के उन्वान से एक नुमाइश जारी है। नुमाइश में जो आर्टिस्ट हैं उनका हम काम भी आपके सामने रखेंगे, और जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, जो आर्टिस्ट हैं मौजूद, उनको क्या क्या मुश्किलात, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो भी हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं नुमाइश में जो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं सफ़ीर हैं, वज़रा हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें, और जो मेहमान ख़ुसूसी हैं आज के इस इवेंट के, वफाकी वज़ीर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ख़ास करके जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो जिनमें सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन उनको अपना फ़न का जो जोहर दिखाने का या फ़न अपना दिखाने का, लोगों को मनवाने का वो मौके किस हद तक हुकूमत की जानिब से ऐसे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हम देखते हैं, अगर काफ़ी अरसे से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि आर्टिस्टों को उस तरह मौके फ़राहम नहीं किए जाते कि वो अपने फ़न का लोहा मनवा सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएँ। इसी सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे शुरका से भी यहाँ पे मौजूद, और जो वज़रा हैं उनसे भी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर हैं हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न के औरंगज़ेब खिची। इनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस सारे इवेंट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इवेंट हमारे पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल ने यहाँ पर मुनक्किद करवाया है अपने नौजवान आर्टिस्ट के ताउन से। उनके बेहतरीन काम के नमूने यहाँ मौजूद हैं, और मुझे खुशी ये हो रही है कि ना सिर्फ़ कि हमारे पाकिस्तानी इसको सराह रहे हैं, बल्कि हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है उसके लोग भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीर हज़रात भी आए हैं, और वो भी हमारे आर्टिस्ट के काम को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे दिल बहुत खुश है और मुतमईन हुआ है कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो खुल के सामने आ रहा है। ठीक है। अच्छा खिची साहब, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि हम जहाँ तक देखें कि आर्ट ना, जो आर्टिस्ट है वो सिमट के रह गया सिर्फ आर्ट काउंसिल की हद तक। अगर हम माजी में जाएं तो उसमें देखते हैं हम तो अक्सर नुमाइशों का इनकाद किया जाता था, ओबलाइज किया जाता था आर्टिस्टों को। अब जो हकीकत में देखा जाए तो जो आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी माशी हालात से परेशान हैं। तो आपकी मिनिस्ट्री से हवाले से क्या इक़दाम ऐसे उठाना आगे कबल में उठाएगी कि इनमें बेहतरी आए, ताकि हमारा जो आर्टिस्ट है वो उभर के सामने आए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाए? हमारी वजारत अपने तय पूरा कोशिश करती है, और जो हमारे चाहे सीनियर फ़नकार हैं, चाहे हमारे नए उभरने वाले नौजवान फ़नकार हैं, उनके लिए ये हमारे इदारे हर वक्त हाज़िर हैं, और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, अपने फ़न का मुज़ाहरा करें, अपने सलाहियत को यहाँ निखारें। हमारे इन इदारों में, क्योंकि हुकूमत ने ये बनाए इसीलिए हैं कि हम अपने नौजवानों को, अपने फ़नकारों को सपोर्ट करें, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो नया टैलेंट है उसको हम निखारें, उनको स्पेस फराहम करें, उनको जगह दें जहाँ के आकर वो अपनी सलाहियत का इजहार करें। और हमारी कोशिश ये भी होती है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो हम उनके मुतलका मार्केट के जो दोस्त हैं उनको भी दावत दें, ताकि उनके लिए आगे कॉन्ट्रैक्ट मिले, उन्हें उनके काम हो, उस पे हम भी काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपके इल्म में है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर सूबों के पास चला गया है, तो अब वहाँ पर भी मुझे उम्मीद है और यकीन है कि बेहतरीन काम हो रहा होगा। लेकिन चाहे वफाक हो, चाहे सूबे हों, सब मिलकर अपने सकाफ़त को, अपने हेरिटेज को, अपने फ़नकारों के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है, और इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम भी ला रहे हैं, तो इसमें मज़ीद हम बेहतरी की तरफ K2 के प्लेटफार्म से वो आर्टिस्ट जो दिल बर्दाश्ता हो के अपने काम से दूर हट के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, हमारी उन अपने तमाम चाहे वो सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे हमारे
نوجوان آرٹسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اصل پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، تو ہم ان کے لیے حاضر ہیں. ہمارے دفاتر ہر وقت ان کے لیے کھلے ہیں. وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی ہمیں رہنمائی دے سکتے ہیں، اپنی صلاح ہمیں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اچھا کچی صاحب، آپ نے شروعات میں ایک بات کی کہ میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں اور K2 ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہوں، تو آپ یقیناً یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ K2 آواز بنتا ہے، اور خاص کر کے پاکستان کے جو تمام صوبے ہیں یا زبانیں ہیں یا ثقافت ہے، اس کو ہمیشہ ہر اول دستہ جو ہے نا وہ پیش آتا ہے اجاگر کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ ایک قومی خدمت کر رہے ہیں. سارے جو ہماری قومی جو بھی زبان ہے ہماری، میں اس کو قومی زبان ہی کہتا ہوں. جی جی بالکل. ہر خطے کی زبان پاکستان کی زبان ہے، اور ہر خطے کے لوگ پاکستانی ہیں، اور ہمارا فخر ہے. تو آپ کا چینل ایک قومی خدمت کر رہا ہے، اس کا جتنا بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ ایسے کرتے رہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، اور عوام کے جو اصل مسائل ہیں جس طرح ایک نہایت ہی خوبصورت انداز میں آپ پیش کرتے ہیں، جی جی تو وہ بندے کے دل پر بھی اثر کرتا ہے، اور انشاءاللہ جو لوگوں کے متعلقہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو وفاقی وزیر ہیں کلچر ڈویژن، ان کا یہ کہنا ہے جو آرٹسٹ دل برداشتہ ہو کے اپنے فن سے دور ہو چکے ہیں، ان کے لیے ان کی وزارت ہمہ تن تیار ہے اور ایسی اصلاحات اور ایسے اقدامات لا رہی ہے کہ جس سے ان کے معاشی حالات میں بہتری آئیں اور وہ لوگ واپس اپنے فن کی طرف کے لوٹ کے آئیں تاکہ پاکستان کا نام روشن کر پائے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم مزید شرکاء سے بات کریں گے. اچھا بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آج کی نمائش کے حوالے سے؟ Honestly speaking, this is my first time coming to this kind of event, and I got to know this is the first time in Pakistan on such a big scale level this is going on. اچھا. Not only just that, I got to know کہ یہ first time open event میں بھی ہو رہا ہے. The artist work, specifically Hassan Mushtaba, I saw amazing work, and every artist out there, I'd say excellent work by them. I've seen colleagues of mine as well over here, اچھا. and they're watching everything how is going on. It's really nice to see how artists are progressing day by day, and the thought behind all of the art pieces. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو فنکار ہے پاکستان کا، وہ آیا پریشانیوں کا شکار نہیں ہے کہ اپنے فن کو اس طرح کھل کے اظہار بھی نہیں کر پاتا، اور نہ حکومتوں کی جانب سے اس حد تک پذیرائی ملتی ہے کہ فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے، نہ صرف پاکستان کی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ؟ تو اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں کہ اگر آپ اسٹرگلنگ آرٹسٹ سے ملیں گے اور ان آرٹسٹ سے ملیں گے جو ابھی جدوجہد کریں تو آپ کو کافی الگ طرح کی پکچر ملے گی. لیکن اگر آپ اسٹیبلش آرٹسٹ سے ملیں گے جو بہت اچھا کما رہے ہیں، بہت اچھا، تو آپ کو ایک الگ پکچر ملے گی. تو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو آرٹسٹ سکسیزفل بھی ہیں اور اپنا بریڈ اینڈ بٹر کا ایشو بھی ان کا کوئی نہیں ہے، اور آرٹسٹ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ سے، یس آئی ایگری کہ گورنمنٹ کے پوائنٹ سے وہ سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پرائیویٹلی ہم بہت اپنی ایفرٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل شوز پر جاتے ہیں، ہمیں لوگ بلاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے جتنا جو ہونا چاہیے وہ ابھی میرا خیال میں تھوڑا سا کم ہے. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں یہاں پہ جو چیف گیسٹ ہیں، سوئس ایمبیسیڈر ہیں جارج، ان سے ہم بات کریں گے. جارج، ہاؤ آر یو؟ I'm doing very fine, thank you very much. Nice to What's meet you. What's your opinion regarding this event? Well, I'm very happy to be invited to this wonderful exhibition. We have just been brought through the exhibition, and we had the possibility to look at all these wonderful objects that are on display here, and I'm very much impressed by the creativity of these young artists. Okay. What's your message give Pakistani artists? Well, the only thing that I would like to say is keep up the good work, keep up the quality of the art that is being produced in Pakistan, and I think when one moves forward on this way, it will strengthen Pakistan's position in the world, because there is many different aspects with regard to Pakistani culture that is appreciated across the globe.
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, स्विस एम्बेसडर के कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो पाकिस्तान के इस टैलेंट से काफ़ी हद तक खुशी का इज़हार कर रहे थे। हमारे साथ रहिएगा, इस पे मज़ीद हम आर्टिस्टों से बात करेंगे, यहाँ पे जो शुरा है उनके ख़यालात जानेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएं, पीएनसी की जानिब से आज की जो आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ बच्चों का काम देख के, बिल्कुल एनर्जेटिक यंग बच्चों का काम भी था, जिसमें फ़्रेश ग्रेजुएट्स भी आए एनसीए के और सीनियर लोग भी थे, और बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के पीएनसीए को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो इस किस्म का प्लेटफॉर्म लोगों को देते हैं, बच्चों को देते हैं, यंग लोगों को देते हैं, ताकि उन लोगों को अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिले। और मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू पीएनसीए, और इन सब को भी शाबाश देनी चाहिए जिन बच्चों ने यहाँ पे अपना काम दिखाया, और थैंक्स इन सब का। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे खुसूसन वजारत की बात की जाए? अगर आज मैं देख रहा हूँ कि वज़ीर भी आए हुए हैं यहाँ पे, और उनसे मैंने स्पेशली ये सवाल किया है कि पाकिस्तान में उस तरह जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको अपना फ़न निखारने का, दिखाने का मौका नहीं मिलता, मौके मैसर नहीं किए जाते। अगर हम नुमाइश की बात करें तो आपके भी इल्म में हम भी देखते हैं कि ये सिर्फ सिमट के रह गया काम, सिर्फ यानी नेशनल कौंसिल ऑफ आर्ट की हद तक। माजी में अगर हम जाएँ तो नुमाइश बहुत ज़्यादा होती थी, आर्टिस्टों को मौका मिलता था, उनके काम को सराहा जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें। मेरे ख्याल में नहीं, अभी भी काम हो रहा है, आर्टिस्ट अपना काम दिखा रहे हैं, लेकिन उस काम को उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा। यानी कि पीएनसीए अपने हद तक बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। यानी कि आप देखें, अभी मैं देख रहा था कि ऊपर वो म्यूज़िक की क्लासेस हो रही थी, यहाँ पे कथक की क्लासें हो रही होती हैं, बाकी चीज़ें, ये अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उस चीज़ को उस तरह से पोर्ट्रे या उस तरह से मीडिया पे दिखाया नहीं जा रहा, कि मीडिया में ज़्यादातर फोकस अब ख़बरों पे चला गया है, हालात हाज़रा पे चला गया है, सियासत की तरफ चला गया है। अगर आप मीडिया पे थोड़ा सा टाइम आर्ट और जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनको दें तो बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपकी बसंत हो रही है लाहौर में, कि आप देखें कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी होगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं, ये खुद ही अपनी ज़ुबानी बताएंगे। भाई, एक तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है एहतशाम और मैं स्क्रैप मेटल आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और मेरा एक ट्री वो मैंने देखा ट्री, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ट्री बनाया, बर्गर का शायद। हाँ जी। अच्छा। ये कीनियन स्पीशी है बेसिकली, बट अच्छा। पाकिस्तान में इसको बरगद का कहते हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है, जो वो कुछ भी तैयार करता है, बेसिक वो चीज़ें ज़ाहिर वो तो नहीं बोलती, लेकिन उसके जज्बात एहसासात बात कर रहे होते हैं उसमें। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं हुकूमती इक़दामात को या पीएनसी के इक़दामात को जो मौके पैदा करते हैं आर्टिस्टों के लिए? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के किसी अदारे के साथ एक एग्जीबिशन हुआ है, बट ऑब्वियसली नूर जो मेरी क्यूरेटर हैं उनकी काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन रही, ज़बरदस्त था, और इसको और बेहतर होना चाहिए, इंटरनेशनली देखना चाहिए चीज़ों को। तो एक अच्छा इवेंट है और ये होता रहेगा मेरे ख्याल से पाकिस्तान। अच्छा, तो क्या कहते हैं, शायकीन हैं आज भी कि इस फ़न को ज़िंदा रखने के लिए? मेरे जो काम का स्कोप है उसमें तो मेरा तो बेसिकली एक ये कॉन्सेप्ट है, बट मैं जिस लाइन में काम करता हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो रिसाइकल मटेरियल्स होते हैं। अच्छा। लोहे के, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स हो गए, जहाज़ों के पार्ट्स हो गए, मैं उनसे चीज़ें लार्जर देन लाइफ बनाता हूँ, बड़े स्कल्पचर्स बनाता हूँ, 20 फीट 30 फीट। तो वो एक और वो है ज़बरदस्त मीडियम में। अच्छा, अगर आजकल की बात की जाए तो माशी हालात ऐसे हैं, लोग परेशान हैं, और ख़ुसूसन आर्टिस्टों की बात की जाए तो मैंने देखा कि आज से यानी 2-4 साल कबल
لوگوں میں تھا، اس چیز کا چام بھی تھا آرٹسٹوں میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. آپ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اکانومی سے ڈرائیو نہیں ہوتا, وہ اٹ سیلف وہ اکانومی کریٹ کرتا ہے اپنے لیے, اپنے سراؤنڈنگ کے لیے. تو یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی حکومت کے اوپر یا کسی سوسائٹی کے اوپر. آرٹ ڈرائیو کرتی ہے انسان کے ایموشنز پہ, اور وہ ایک فارم کرتی ہے سوسائٹی کو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پی این سی کی کوریٹر ہیں نور فاطمہ. نور, آج کے تمام ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی, آج ہم نے پاکستان کا پہلا جو انسٹالیشن گارڈن کیوریٹ کیا ہے پی این سی کے لانس کے اندر اسلام آباد میں. وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ, اینڈ سب کا بڑا شکریہ جو لوگ آئے ہیں ایگزیبیشن کے اوپر, اور جو لوگ نہیں بھی آئے ہیں. یہ ایگزیبیشن 17 فیبرری تک لگی ہوئی ہے, تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ سب آ کے دیکھیں اس ایگزیبیشن کو. اچھا, یہ بتائیں اگر آرٹسٹ کی بات کی جائے, اور واحد ہمارے پاکستان میں صرف یہی آرٹ کونسل ہی رہ گئے ہیں کہ جو اوبلائج کرتے ہیں آرٹسٹوں کو, ادروائز حکومتی سطح کی اگر بات کی جائے یا عوامی شعور کی بات کی جائے, اس حد تک ہم دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کے ایونٹ آرگنائز نہیں دکھتے ہمیں کہ جہاں آرٹسٹوں کو موقع ملے اپنے فن کا لوہا منوانے کا. جی, ایکچولی ایونٹس ہوتے ہیں, آئی تھنک ان کی کوریج اتنی نہیں ہو پاتی یا وہ اتنا ایڈورٹائز نہیں ہو پاتے بہتر طریقے سے, پر آئی تھنک کہ اب کافی بہتری آتی جا رہی ہے. جس طرح سے ہماری جنریشنز آگے چلتی جا رہی ہیں, تو آئی تھنک کافی لوگ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا اور ٹائم لگے گا, پر اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. پر آئی تھنک آپ جیسے نیوز چینلز ہیں, آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اور موٹیویٹ کریں, کور کریں اس طرح کے آپ کو ایونٹس. تو پتہ ہوگا K2 تو ہمیشہ جو ہے نا ثقافت کو اجاگر کرتا ہے پاکستان کے ہر حصے کی. بالکل, ڈیفینیٹلی. سو آئی تھنک یہ سب کا ایک فرض ہے کہ ہم اور زیادہ پروموٹ کریں آرٹ اور کلچر کو اپنے ملک کے اندر. اچھا, میرا جو کام تھا وہ میرے ایک بچپن کی میموری کے اوپر بیسڈ ہے. میرا تعلق نارتھ آف پاکستان سے, ہنزا سے. تو وہاں پہ جب ہم بچپن میں مڈ ہاؤسز بناتے تھے دریا کے کنارے, تو ان کو میں یہاں پہ ممک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, مگر لینگویج جو ہے سیم ہے, مگر مٹیریل چینج ہو گیا ہے. جیسے مڈ کو کانکریٹ نے کیا کہتے ہیں ریپلیس کر دیا ہے, اسی طرح میں اس بات پہ ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایکسپریشن تو وہی ہے, پر مٹیریل اب کانکریٹ کی شکل میں آ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ود ٹائم, ود ایکسپیرینسز, اور آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کی ایکسپریشن کے اوپر آپ کی سراؤنڈنگ کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. جیسے ہمارے ایکسپریشن کے اوپر کانکریٹ کے آنے کے بعد ایک کانکریٹ کا امپیکٹ پڑ گیا ہے, اسی طرح اگر آپ شہر میں آتے ہیں تو شہر میں جو آپ ایکسپیرینسز آپ پہ یہاں ایکسپیرینس کرتے ہیں آپ چیزیں, وہ آپ کے ایکسپریشن پہ امپیکٹ کر دیتا ہے. اب دیکھیں, جیسے آپ اگر پوری لسٹ دیکھیں آرٹسٹ کا, بہت ڈائیورس لسٹ ہے, جس میں لاہور سے بھی آرٹسٹ ہیں, کراچی سے بھی ہیں, ہنزا سے بھی ہیں, فیمیل اسکلپٹرز ہیں, میل اسکلپٹرز ہیں. تو پی این سی اے کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اس میں نہ صرف بڑے آرٹسٹ ہیں جن کا نام ہے, بلکہ نئے آرٹسٹ جو ابھی فیلڈ میں آگے اپنا نام بنا رہے ہیں, ان کو بھی انہوں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک موقع دیا ہوا ہے اس ایونٹ پہ, اسپیشلی اس اسکلپچر کے حوالے سے. ورنہ اسکلپچر کے ایگزیبیشن اتنے گرینڈ بہت کم ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اسلام آباد میں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک آرٹسٹ موجود ہیں احسن, ان سے ہم بات کریں گے. احسن, یہ بتائیں آج کا جو یہ سارا ایونٹ ہے, نمائش ہے, آرٹ نمائش, اس میں آپ کی کیا کریشن ہے سب سے پہلے؟ اچھا, میرا اگر آپ اس سائڈ پہ آئیں گے وہاں پہ ایک ڈورز والا آرٹ پیس پڑا ہوا ہے, میری ایک ویڈیو آرٹ انسٹالیشن ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بھی ڈفرینٹ, میرا کام بیسیکلی پوئٹری کے اوپر ہوتا ہے. میں پوئٹری کو ویژولائز کرتا ہوں, پوئٹری میری اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اینڈ دین اس سے میں ویژولز بناتا ہوں جو ایک ہیومن ایموشنس کو ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بتاتے ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹ آف لائف میں, ڈفرینٹ فیزز آف لائف میں ہیومن ایموشنز کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ دوسرے سادے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ آپ جو موٹیویٹ کرتے ہیں, جو آپ کی جو کریشن ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ کے جذبات اور احساسات وہ آپ نمایاں رکھتے ہیں. جذبات ایسے کہ جو عام انسان بھی اس سے ریلیٹ کر پائے. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے خیال سے جو شاعری پڑھتا ہے وہ
ہر ایک شعر کو ایک اپنے طریقے سے اس کو پرسیو کرتا ہے. تو اس طرح ہی سی میری ویڈیوز ہیں, جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کو ایک اپنے طریقے سے پرسیو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا احسن یہ بتائیں کہ جو ایک آرٹسٹ ہے اس کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں آج کل کی اگر ہم بات کریں تو؟ آج کل کے اب تو تھوڑا بہت معاشرے میں ایکسیپٹنس آ رہی ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں. کس قسم کی؟ آپ کو فرسٹ آف آل تو آپ کے گھروں کے اندر سے کہ لائک ہمارے جو ہاؤس ہولڈز ہیں اس کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہوا ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, یہ وہ جو بیسک چیزیں ہیں. ایک آرٹ سے ایک الگ دنیا ہے. آپ جب تک اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے آپ نہیں اس کے اندر جا سکتے, آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. ڈفرینٹ اس کے اندر فارمز آتی ہیں, پینٹنگ ہے, اسکلپچر ہے, اگر آپ ویژول چلے جائیں, اینیمیشنز ہیں, ساری یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چل رہی ہیں. آج سے نہیں بہت دیر سے چل رہی ہے. باہر کی دنیا کے اندر اس کے اندر ایکسیپٹنس ہے, اس کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, فنڈز ملتے ہیں. ایسے ہی ہے گورنمنٹ لیول پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ابھی یہ وہ تھوڑا سا ایک امیچور فیز کے اندر ہے, اٹھ رہا ہے, اور آئی ہوپ انشاءاللہ اس کے اندر اور کام ہو. اچھا ابھی ہماری جو وزیر آئے ہیں مہمان خصوصی, تو ان سے بھی بات ہوئی اور ہم نے اسپیشل آپ کی آواز بنے اس چیز کو ہم نے اجاگر کیا کہ ہمارے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو کافی چیلنجز ہیں آرٹسٹ کو. جی معاشی چیلنجز بھی ہیں یقیناً, ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے منسٹری کیا کر رہی ہے؟ تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھے اقدامات کیے ہیں, ہم نے اٹھائے ہیں, اور مزید ہم اچھے اقدام اٹھائیں گے تاکہ جو فنکار ہے اس کو موقع مل سکے اپنے فن کو. انشاءاللہ امید بہت اچھا لگا کہ کس طرح چلیں, دیر ہے درست ہے. اب آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کے بارے میں ایکسیپٹنس آ رہی ہے, بات کر رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. جس طرح یہ ہماری ایگزیبیشن لگی ہے پاکستان کی, میرے خیال سے سب سے بڑی اسکلپچر ایگزیبیشن ہے. تو مجھے امید ہے کہ آگے اس طرح کے اور مواقع ملیں ہم سب کو, ہم سب اس کے اندر کام کریں اور اپنا انپٹ دیں کہ پاکستان کا نام روشن کریں. اوکے, تھینک یو سو مچ. اچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ زنیرہ. کیا؟ زنیرہ. زنیرہ. زنیرہ کیا کرتی ہیں آپ, کس کلاس میں ہیں؟ میں گریڈ 1 میں ہوں. اوکے, تو آپ آج یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں پاپا کے دوست کا ایگزیبیشن دیکھنے. پاپا کے دوست کا ایگزیبیشن تھا, وہ دیکھنے آئی ہیں. تو کیسا لگا آپ کو یہاں کے؟ مجھے اچھا لگا. اچھا لگا ہے. تو نیکسٹ کبھی ہوا پھر بھی آپ آئیں گی؟ جی. اچھا, تو آپ سے زیادہ کون پیار کرتا ہے, ماما یا پاپا؟ دونوں. دونوں نہیں, کوئی ایک بندہ بتاؤ نا. مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے, ماما کرتی ہیں. ویری گڈ. آپ کس سے زیادہ پیار کرتی ہو؟ ماما. ماما سے. ویری گڈ, خوش رہو. تھینک یو. میں فاطمہ جناح سے فائن آرٹس پڑھ رہی ہوں. میرا میجر جو ہے وہ پرنٹ میکنگ میں ہے, اور پی این سی اے میں والنٹیئر کا کام کر رہی ہوں. ادھر ہم نے بہت سارے آرٹسٹ کے ساتھ جو ہے کام کروایا ہے, جیسے حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہم نے بوٹس بنائی ہیں, ان کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے ہے. اور بھی بہت سارے آرٹسٹ ہیں یہاں پہ. عین کے ساتھ آپ نے ابھی بات کی ہے, اور حسن کا کام ہے جنہوں نے فوٹوگرافی اور منیچر کو جو ہے مکس کر کے اپنا آرٹ ورک ادھر ایگزیبٹ کیا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس چیز کا فیم ہوگا؟ آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ظاہر ہے, کیا سمجھتی ہیں آرٹسٹوں کے لیے اچھے مواقع ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں اگر آپ کہیں گے تو سیریسلی اتنے اچھے موقع نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کو اتنا اویئر نہیں ہے آرٹ سے, بیکاز ان کو لگتا ہے شاید صرف آرٹسٹ کو ہی آرٹ جاننے کی ضرورت ہے, لیکن نارمل لوگوں کو بھی آرٹ جو ہے وہ جاننا چاہیے, آنا چاہیے ایگزیبیشنز میں, اور ادھر اپنا کام, دوسروں کا کام دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا اپنے جیسے ینگرس کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں آرٹ کے حوالے سے؟ آرٹ کے حوالے سے آئی تھنک آرٹ جو ہے وہ اگر آپ آ کر دیکھیں, صرف آرٹ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صرف لگژری کے طور پر یوز کریں, یا آپ کو اپنے ملک کی بہت ساری جو ہمارے یہاں پر آئیڈینٹیٹی کرائسس ہیں اور بہت سارے مسئلوں پر بھی بات کرتا ہے, تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں ان کو کیا ایشوز جو ہیں ہو رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی جو یہ آرٹ کونسل کی جانب سے نمائش کا انعقاد کیا گیا, ان دا مین ٹائم اینڈ انسٹالیشن گارڈن کے عنوان سے جو یہ نمائش تھی, جو پی این سی اے کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا, اور جو ہمارے آرٹسٹ ہیں نہ صرف اسلام آباد بلکہ پاکستان کے طول و عرض سے اس نمائش میں جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے حصہ لیا, اور ہم نے کوشش کی, اور K2 کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے
کہ پاکستان کی ثقافتی اگر سرگرمیاں ہو یا علاقائی زبانوں کی بات ہو تو ہمیشہ K2 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف نمائندگی کی بلکہ بھرپور اس چیز کو دکھایا ہمارے ناظرین کو کہ ہمارے پاکستان کی ثقافت کے جو رنگ ہیں. اسی والے سے ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں جو آرٹسٹ ہیں ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اسی والے سے ہم نے جو وفاقی وزیر تھے کلچر کے ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان کے سامنے بھی ہم نے سوال رکھا کہ پاکستان میں جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس جانب اپنی توجہ مبذول کرے کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں جو پاکستان کا ایک روشن چہرہ ہے جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں دکھاتے ہیں. تو منسٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے ہمیں تسلی دی کہ جو پاکستان کے آرٹسٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے آرٹسٹوں کے لیے ہم ہمیشہ کوشش پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن مزید کوششیں کریں گے کہ ان کو اپنا جو فن ہے وہ دکھانے کا اور اپنا اس کا لوہا منوانے کا موقع مل سکے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آغاز کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.